ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ صلوات بجمع والد محمد۔ عزیزان گرامی، ان دو روزہ مجالس کے لیے آیہ کریمہ کی ذیل میں جو گفتگو کل کی تھی، مختصر ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں تو ان کا احترام کرنا ان کے قلب کے تقوی کی علامت ہے۔ تقوی قلب ہوگا تو نشانی الہی کا احترام ہوگا، اور نشانی الہی سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ شے، ہر وہ عمل اور ہر وہ گفتگو، ہر وہ کلام کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرے، جس کے ذریعے خدا کی معرفت انسان کو حاصل ہو۔ اور جیسے کل کی مجلس میں عرض کیا میں نے آپ سے کہ شاعر اللہ میں بہترین شاعر اللہ جانور جو قربانی کے لیے خریدا جاتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ خدا سے منسوب ہو گیا تو قابل احترام ہو گیا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جناب حاضرہ کے قدموں سے مس ہونے کی سبب قابل احترام ہو گئی۔ تو جب کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نسبت سے خدا سے منسوب ہونے کے سبب اگر قابل احترام ہو جاتی ہے تو وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر نواز رسول نے اپنے پورے خاندان کے خون سے شراب جس سرزمین کو کیا ہو تو وہ سرزمین کربلا بدرجہ اولا بدرجہ عتم شاعر اللہ میں سے شمار ہوگی، اور جب سب کا احترام ہے تو اس زمین کا سب سے زیادہ احترام ہوگا اس پورے زمین پر رہتے ہوئے، اس لیے کہ جب بھی ذکر کربلا ہوتا رہے گا، ذکر حسین ہوتا رہے گا، یہ ذکر حسین یہ مجلس عزا یاد الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس مجلس عزا کے ذریعے سے کردار سازی ہوتی ہے، انسان عبادت ساز بنتا ہے، عبادت کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ اس لیے کائنات میں معصومین سے زیادہ ساجد اور عبادت گزار کوئی نہیں، اور معصومین میں سید الساجدین سے زیادہ سجدہ گزار کوئی نہیں، مگر وہ سجدہ آخر جو حسین ابن علی کا تھا اس سے بڑا کوئی سجدہ نہیں۔ اور کس لیے تھا؟ فقط خدا کی رضا کے لیے، خدا کا حصول ہو جائے، مطلوب رضا الہی، یہ حسین کا مقصد تھا۔ اور جس نے کل عرض کیا کہ اگر ہمیں اپنی ان مجالس کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، مجلس عزا کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اس وقت کو صرف کرنے کا، ہر سال دو ماہ کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد فقط ایک ہے، اور مقصد وہ ہے جو مقصد حسین ابن علی تھا، اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ تو مجھے مل گیا، تیرے ملنے کے بعد مجھے کائنات کی کسی شے کی کوئی طلب نہیں، تیری رضا مطلوب تھی اور خدا نے اپنی رضا کا مالک بنایا۔ میں نے کل عرض کے سامنے یہاں تک عرض کیا کہ یاد رکھیے کہ مجلس عزا وہ بہترین درسگاہ ہے، ورنہ ہر عبادت میں آپ کو ایک طرح کی فکر ملے گی۔ واحد ایک مجلس عزا ہے کہ جس میں آپ کو نماز کی بھی تلقین ہو رہی ہے، روزوں کی بھی تلقین ہو رہی ہے، حج و زکوٰۃ کی بھی ہو رہی ہے، جہاد کی بھی ہو رہی ہے، اور راہ الہی میں حق کے ساتھ میدان میں جم جانے کا نام کیا ہوتا ہے اور جم جانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ درس بھی ہمیں اسی مجلس عزا سے مل رہا ہے۔ تو جس مجلس عزا سے مکمل دین کی معرفت مل رہی ہو تو اس سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی۔
اس لیے آیت اللہ تقی بہتر کا یہ کہہ دینا کہ مجلس عزا کا ثواب نماز شب و تہجد سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک نماز میں تو فقط آپ کی ذات کا حصول آپ کو ہوتا ہے، مگر مجلس عزا کے ذریعے سے سیرت معصومین سے لے کے بے شمار وہ معرفتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب نے عرض کیا کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ مجلس عزا اب ہمارے ہاں ریاکاری کا نام نہ بن جائے، اور ریا کو شرک عظیم کہا گیا۔ آج اگر ہم پر اس عزاداری کا مجلس عزا کا جو اثر مرتب نہیں ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ خلوص ختم ہو گیا اور دنیا داری زیادہ ہو گئی، اور یہ دنیا داری کی علامت ہے کہ آج کیفیت یہ ہے کہ نماز اور مجلس کا ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنے ہی علاقے ایسے ہیں اور کتنے ہی محلے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی مجلس نماز میں تاخیر ہو جائے مگر مجلس میں تاخیر نہ ہو، ہمارا جلوس خراب نہ ہو جائے۔ اگر دوران جلوس نماز کا وقت ہو جائے تو یہ آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ہمارا جلوس خراب ہو جائے گا، مجلس خراب ہو جائے گی۔ اور دلیل آپ نے ان ممبروں سے اکثر ویسے سنی ہوگی، ممبروں سے کا بھی عالم یہ ہے کہ اس سے بھی سنی کہ مجلس میں اور نماز میں فرق کیا ہے کہ نماز کی قضا ممکن ہے مگر جو مجلس گزر گئی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس بنیاد پہ مجلس اور نماز کے ٹکراؤ کی باتیں بھی ہوئی۔ عجیب بات ہے بھئی، مجلس اور نماز کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے؟ یہ بحث چھڑی جاتی ہے کہ مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ بھئی نماز اور مجلس کا تعلق کیا؟ وہ الگ راستہ ہے، یہ الگ راستہ ہے۔ نماز بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مجلس ضروری ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس خراب ہو جائے گی اگر نماز میں وقفہ کر دیا، ہماری مجلس خراب ہو جائے گی، شب بیداری خراب ہو جائے گی، ہمارا جلوس خراب ہو جائے گا اگر نماز کی وجہ سے کچھ وقفہ کر دیا آپ نے۔ ذرا یہ تو سوچئے کہ جس کی مجلس کے لیے آپ نماز کو معطل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ خود حسین ابن علی روز عاشور ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ عمر سعد سے کہو کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، جنگ کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں، کہ وہ میرا مولا حسین تو اس عالم میں بھی نماز کی خاطر جنگ کو رکوا رہے ہیں، اور اس عالم میں نماز کو ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ مقصد حسین نماز کی بقا ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے جو ہیں نام حسین کا لے رہے ہیں اور متاثر اور مقابلہ مجلس اور نماز کا کرتے ہیں۔ ہم یاد رکھیے کہ دیکھیے دونوں کہا ہی جائے کہ مجلس ضروری ہے یا نماز ضروری ہے، دونوں ضروری ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نہ اہم کون ہے، نماز اہم ہے یا مجلس اہم ہے؟ نماز بھی اہم ہے اور مجلس بھی اہم ہے، اور دلیلوں میں دلیل دی کیا جاتی ہے کہ جب رسول خدا مسجد میں حالت نماز میں ہیں تو حالت نماز میں ہے تو نواسہ حسین پشت پر سے آ گیا، اور جب حسین پشت پر آ گئے تو جب تک امام حسین پشت پر رہے رسول نے سجدے کو طول دیا۔ تو دلیل دینے والا دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے نماز رسول نماز پڑھ رہے تھے مگر جب امام نواسہ پشت پر آ گیا تو جو پشت پر ہے وہ امام ہے، نواسہ ہے، امام ہے، اور اصل میں سے اصول دین میں سے ہے، اور اصول دین جب آ گیا تو رسول خدا فروع دین انجام دے رہے ہیں تو فروع دین کو رسول نے طول دے دیا اصول دین کی وجہ سے، دلیل دی جاتی ہے۔ اس لیے جب اصل آ جائے تو پھر فرع کو تاخیر کی جا سکتی ہے اور اس کو طول دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تعویل دینے والے ذرا یہ تو سوچیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین اصل ہیں، اصول میں سے ہیں اور نماز فرع میں سے ہے، اگر حسین اصول میں سے ہیں، وہ جو سر کو سجدے میں رکھے ہوئے رسول وہ بھی تو اصول دین میں سے ہے، فقط تنہا تو اصول دین میں سے حسین نہیں ہے۔ جو سر کو سجدے میں رکھے ہوئے طول دے رہے ہیں، نماز کو طول دے رہے ہیں، وہ بھی تو اصل ہے، رسول بھی اصل ہے اور حسین بھی اصل ہے، اور رسول نے تاخیر کی۔ تو پہلی بات تو یہ رہی
کہ دیکھیے کہ کیا آئمہ کی پوری تاریخ، آئمہ جو اصول الدین کا حصہ ہیں، اصول الدین میں سے ہیں، کیا کسی امام نے کبھی نماز کو قضا کیا؟ کیا کبھی کسی امام نے نماز کو کمتر سمجھا؟ کیا کبھی کسی امام نے نماز کی ادائیگی میں تاخیر کی؟ جب ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی تو ذرا سوچیے کہ جب اصول خود فروع کا پابند نظر آ رہا ہے تو اصول کے ماننے والے ہم شیعوں پر بدرجہ اتم اس فروع کی پابندی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب اصول خود فروع کا پابند نظر آ رہا ہے ہم، اور پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ عقیدے میں اور عمل کے اندر کہ عقیدہ افضل ہے یا، دیکھیے اصول دین، فروع دین اور اصول دین میں فرق کیا ہے؟ اصول دین عقیدے کا نام ہے اور فروع دین ان اعمال کا نام ہے کہ جو اپنے اعضاء و جوارح سے ہم ادا کرتے ہیں، اور اصول دین اور فروع دین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے۔ اور فقط اس حد تک کہ نوجوانوں تک، بچوں تک بات منتقل ہو جائے جملے کو آسان کرتے ہوئے کہ اصول دین اور فروع دین کیسے کہتے کس کو ہیں؟ عقیدہ اور عمل کہتے کس کو ہیں؟ اصول دین عقیدہ ہے، فروع دین عمل ہے۔ عقیدے اور عمل فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو آسمان سے بندوں کی طرف آتا ہے اسے اصول دین کہتے ہیں، اسے عقیدہ کہتے ہیں، اور جو عمل بندوں کی طرف سے خدا کی طرف جاتا ہے اسے فروع دین کہتے ہیں، اسے عمل کہتے ہیں۔ دونوں کا روٹ الگ ہے، دونوں کا راستہ الگ ہے، وہ وہاں سے یہاں آ رہا ہے، یہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے۔ جب دونوں کا روٹ الگ ہے، دونوں کا راستہ الگ ہے، تو دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی اہم ہے اور یہ بھی اہم ہے۔ اور ظاہر کے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے کہ یاد رکھیے جب یہ مثال دی جاتی ہے حالت سجدہ میں سید الشہداء کا پشت پر آ جانا، تو ایک طالب علم انداز میں اس کو 2-3 انداز میں غور کر کے محسوس کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمل ہے کیا۔ دیکھیے جب پشت پر آ گئے تو جب تک پشت پر سوار رہے سجدے کو طول دیتے رہے، اور جب تک حسین خود نہ اتری تو اس وقت تک رسول نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اس کے ایک معنی تو نکلتے ہیں کہ اہمیت حسین کو بتا رہے ہیں رسول خدا کہ میری نگاہوں میں حسین کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کی ادائیگی کے دوران بچہ اگر ہمارے سامنے سے گزر جائے، ہمارا بچہ نواسا یا بھانجا یا بیٹا یا بھائی کوئی بھی ہماری پشت پر آ جائے تو حکم کیا ہے کہ ہاتھ سے حالت نماز میں ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹا دو۔ کندھے پر بیٹھ جائے، پشت پر بیٹھ جائے تو حالت نماز ہی میں، نماز توڑے بغیر نماز کی حالت میں ہی اس کو ہاتھ کے اشارے سے کندھے سے اتار دو، نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو جب ہماری اور آپ کی نماز باطل نہیں ہو رہی تو کیا رسول خدا اتنی شریعت بھی نہ جانتے تھے کہ پشت پر آئے ہوئے نمازی کو ہاتھ کے اشارے سے ہٹا دیتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ لیکن رسول خدا نے ہاتھ کے اشارے سے نہ اشارہ کیا نہ ہاتھ بڑھا کر نمازی کو پشت سے اتارا، بلکہ جب تک حسین پشت پر سوار رہے رسول کو سجدے کو طول دیتے رہے۔ گویا امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ امت جان لے کہ حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑ سکتے اور نماز کی خاطر حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حسین کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور نماز کے لیے حسین کا ساتھ حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حسین بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے۔ ایک دوسرے رخ سے اگر اس بات کو دیکھیں کہ جب حسین پشت پر آ گئے تو سجدے کو طول دیا، اور جب تک حسین پشت پر سوار رہے رسول ذکر الہی کو بجا داتے رہے۔ تو گویا امت کے لیے پیغام یہ تھا کہ سمجھنے دنیا کے جاننے والے اور علی کا نام لینے والے، علی ولی اللہ کہنے والے، علی کی محبت کا اقرار کرنے والے سمجھ لیں عمل رسول سے کہ رسول بتا رہے ہیں کہ حسین وہی ہوگا جہاں نماز ہوگی اور نماز وہی ہوگی جہاں حسین ہوگا۔ حسین کو نماز سے اور نماز کو حسین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔
اللہم صلی علی محمد۔ اور تیسرا رخ اگر دیکھا جائے اس کا کہ حسین پشت پر سوار ہیں اور رسول سجدے کی حالت میں ہیں، تو اگر حسین پشت پر نہ آتے تو رسول خدا ذکر سجدہ کتنی مرتبہ کرتے؟ 1 مرتبہ واجب، 3 مرتبہ مستحب، ذکر سجدہ، ذکر الہی، ذکر تسبیح و تحلیل 3 مرتبہ کرتے اور سر کو اٹھا لیتے، نماز کو ختم کرتے۔ مگر حسین ابن علی کے پشت پر آنے کے سبب رسول نے سجدے کو طول دیا، اور اتنا طول دیا کہ کم از کم روایت 70 مرتبہ کی بیان کی جاتی ہے کہ 70 مرتبہ رسول خدا نے ذکر سجدے کو بیان کیا۔ تو اب 70 مرتبہ ذکر سجدہ کا بیان کرنا اور سجدے کو طول دینا گویا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا سمجھ لے، میری امت سمجھ لے کہ حسین کے آ جانے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر الہی میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت میں کمی نہیں ہوا کرتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ حسین کے آنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، حسین عبادت میں اضافے کے لیے درمیان میں آتے ہیں۔ حسین کے آنے سے نماز کم نہیں ہوتی، عبادت میں کمی نہیں ہوتی، ذکر الہی میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ حسین کے آنے سے ذکر الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حسین مجلس عزا اور مجلس کا کوئی مقابلہ نہیں، دونوں ضروری ہیں۔ جہاں مجلس ہوگی وہیں حسین ہوں گے، اور جہاں حسین ہوں گے وہیں مجلس عزا ہوگی، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سید الشہداء کی امانت ہے ہمارے پاس کہ وقت آخر بھی نماز کو فراموش نہیں کیا، اور وقت آخر جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور بیویوں سے جب رخصت ہو رہے تھے اور آخر میں اب جب اپنی بہن سے ملاقات کی ہے تو بہن کے گلے میں باہیں ڈالنے کے بعد جو وصیت کی تھی سید الشہداء نے، کوئی اور وصیت نہیں کی تھی، ایک ہی وصیت کی تھی، اے میری بہن یا اختی زینب لا تنسی فی نوافل اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کر۔ یعنی وقت آخر بھی اگر وصیت ہو رہی ہے تو نماز میں یاد کرنے کی۔ اور چوتھے امام مظلوم امام کا وہ جملہ دیکھیے کہ بیان کرنے میں بہت آسان اور سننے میں بہت آسان، مگر جملے کی گہرائی کو محسوس کیجئے کہ میرے مظلوم امام بیمار کربلا کہتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام و کوفہ اور شام و کوفہ سے لے کر واپس مدینہ آنے تک فرائض تو فرائض، میں نے اپنی پھوپھی کو کبھی سنتوں کو بھی قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرض تو فرض اپنے مقام پر رہا، کبھی میری پھوپھی سے، میرے خاندان کی بیویوں سے کبھی مستحبات بھی قضا نہیں ہوئے۔ تو ذرا سوچیے کہ جو اس حالت میں، اس کیفیت میں مستحبات کو فراموش نہ کر رہے ہوں تو ان کی نگاہوں میں فرض کی کیا اہمیت ہوگی۔ جب کربلا کا درس، شام و کوفہ کا درس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت، اور عبادت میں افضل ترین عبادت نماز کی اہمیت کیا ہے، کربلا آباد ہی نماز کی بقا کے لیے ہوئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کو ترک کر کے مجلس حسین بپا کی جائے اور مجلس حسین، وہ مجلس حسین قبول کر لے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پیغام رسالت یہی ہے ہمارے لیے، اور رسول خدا نے جس دین کا پیغام ہمیں دیا، جس دین کی عمارت کو تیار کر کے ہمیں دیا، تو دیکھیے کہ یہ احساس رسالت تھا کہ خاندان میں جانتے تھے۔ اور ایک روایت آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ دیکھیے کہ رسول خدا نے اس مجلس عزا کی بشارت کس انداز میں دی ہے اور کس کیفیت میں اس کی اہمیت کا اندازہ کیا ہے کہ جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی اور آغوش میں نواسا ہے، اور جب جناب فضلہ یہ کہتی ہیں کہ بی بی حسین کو دیکھ کر رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں زار و قطار، اور جناب زہرا جب بابا کے پاس آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ میرے بابا حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، تو جناب سیدہ نے سوال کیا تھا، بابا کہ آپ کو میرے اس بیٹے کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہوئی؟ کہا کہ میری بیٹی، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہو نہیں سکتی
مگر جب میں اپنے نواسے کو گود میں لے کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا تو جبریل پیغام الہی لے کر نازل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اے حبیب خدا، یہ خدا کا پیغام ہے کہ یہ جو نواسہ تمہاری آغوش میں ہے یہی نواسہ تمہارے دین کی بقا کی علامت بنے گا، اس کی قربانی سے دین محفوظ ہوگا۔ اور جبریل نے مجھے پورے واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے کہ میرا نواسہ زمین کربلا پر خاک خون میں اپنے جوان فرزند کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو قربان کرے گا۔ تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے پوچھا تھا کہ بابا یہ بتائیے جب یہ واقعہ رونما ہوگا میں زندہ ہوں گی؟ کہا کہ میری بیٹی تو زندہ نہیں ہوگی۔ کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا کہ میں بھی نہیں ہوں۔ کہا ابو الحسن ہوں گے؟ حسن ہوں گے؟ کہا کہ نہیں کوئی نہ ہوگا۔ تو پھر پوچھا تھا کہ بابا پھر کون ہوگا جو میرے لال پر ماتم کرے گا؟ تو سب بشارت دی تھی، کہا تھا کہ اے میری بیٹی، خدا ایک قوم کو خلق کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، ایک قبیلے کو، ایک قوم کو خلق کرے گا جو تیرے جوانوں کو ماتم کریں گے، جو تیرے حسین پر گریہ کرتے رہیں گے قیامت تک۔ تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے اپنے بابا کو خطاب کر کہا تھا کہ بابا اگر خدا کا یہ وعدہ ہے تو ایک وعدہ میں بھی آپ سے کر رہی ہوں کہ اگر خدا ایسی قوم کو خلق کرنے کے کہا جو میرے حسین کی خاطر قیامت تک میرے حسین پر روتے رہیں گے، اس کا ماتم کرتے رہیں گے، بابا یہ خدا کا وعدہ ہے، ایک وعدہ آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ میں بھی اس وقت تک جنت پہ قدم نہ رکھوں گی کہ جب تک میرے حسین کے چاہنے والے، میرے حسین پر رونے والے جنت میں داخل نہ ہوں۔ تو ذرا سوچی کہ مجلس اعزاء اور یہ ذکر حسین ابن علی اور وہ دین الہی کا پیغام جو رسول خدا نے پہنچایا، اور دیکھیے یہ احساس رسالت تھا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جب کوئی عمارت کو بناتا ہے، تیار کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمارت اس کے جانے کے بعد اس عمارت کے محفوظ کر دینے کا اہتمام کر دیا جائے۔ تو جب ایک عام انسان کو ایک عام عمارت کے بنانے کے بعد یہ فکر ہوتی ہے تو رسول خدا نے دین کی عمارت بنائی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو احساس ہو سکتا ہو کہ کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ یہ عمارت میری محفوظ ہو جائے۔ تو دیکھیے دستور دے کے گئے رسول خدا دنیا سے جاتے وقت، اور ایک حدیث ہمارے سامنے بیان کر کے گئے، متفق علیہ حدیث، مستند حدیث، اور وہ حدیث کیا تھی؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و سنت اہل بیتی ان تمسکوا بہما، اگر تم ان دونوں سے اپنے آپ متمسک رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا، تو قیامت تک تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس حدیث کو رسول خدا نے اپنی زندگی کے آخری جو 2 ماہ تھے، جب پیغام الہی آ چکا کہ اے حبیب اب تم مجھ سے ملاقات کے لیے میرے پاس آنے والے ہو، جو آخری زندگی کے 2 ماہ تھے، اس 2 ماہ میں بار بار دہرایا اس حدیث کو، ایک مرتبہ نہیں بار بار تکرار کیا اس حدیث کا، اور اپنی امت سے یہ کہا کہ یاد رکھو، اس لیے کہ رسول جانتے ہیں کہ میرے بعد کوئی قرآن اور کتاب کوئی آنی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آنا، آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب، آخری دین، کوئی اور دین نہیں آنا، کوئی اور کتاب نہیں آنی، کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنا۔ ایسا اہتمام کر دیا جائے اپنی اس امت کے لیے کہ قیامت تک لیے گمراہ نہ ہو۔ اور جب اس حدیث کو بار بار بیان کیا تو گویا رسول خدا نے ایک وعدہ امت سے لیا اور کہا کہ اے میری امت، ایک وعدہ تم مجھ سے کرو، ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، ایک گارنٹی تم مجھے دو، ایک گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ امت سے جو گارنٹی مانگی، امت سے جو وعدہ مانگا، وہ وعدہ کیا ہے؟ امت سے کہا کہ تم ان دونوں سے اپنے آپ کو متمسک رکھنا، یہ وعدہ تم کرو۔ امت سے ایک وعدہ لیا کہ قرآن سے اور میری اطاعت اہل بیت سے متمسک رہنا، اس کی گارنٹی تم مجھے دو، یہ وعدہ تم مجھ سے کرو، اور ایک وعدہ میں تم سے کر رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں سے اپنے آپ کو متمسک رکھو گے تو یہ میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ذرا سوچیں کہ قیامت تک کی گمراہی سے محفوظ رکھنے کا جو رسول وعدہ کر رہا ہو، جو رسول گارنٹی دے رہا ہو، تو اس سے بڑی کوئی بشارت کسی کے لیے ہو سکتی ہے کہ رسول کے بعد قیامت تک ہم گمراہی سے محفوظ ہو جائیں؟ اور وعدہ کون کر رہا ہے؟ رسول خدا وعدہ کر رہے ہیں، ابداً میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان سے اپنے آپ کو متمسک رکھا۔
قرآن اللہ کی کتاب سے اور میری اطرت اہل بیت سے اگر متمسک رکھا۔ اب دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو بھی سنتے ہیں، لیکن قرآن فہمی کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات کا وسیع جملہ ہے کہ لا خیر فی قرأتہ لیس فیہ فکر، اس قرأت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں کوئی فکر نہ ہو، اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس تلاوت میں کوئی فکر نہ ہو اور جس سے کچھ آپ کو حاصل نہ ہو۔ ہم تلاوت قرآن ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے معصوم نے کہا کہ مکمل پارہ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھو، چاہے دن میں 5 آیتیں پڑھو، لیکن ان 5 آیتوں کو سمجھ کے پڑھو کہ اس میں اللہ تم سے باتیں کیا کر رہا ہے، تم سے گفتگو کیا کر رہا ہے۔ تبھی تو قرآن فہمی کا شوق پیدا ہوگا، تبھی تو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا کہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے۔ ہم چونکہ عبادت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا قرآن فہمی کا شوق ہے نہیں۔ جب قرآن فہمی کا شوق نہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں حدیث فہمی کا شوق بھی نہیں۔ جیسے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں، سننے کی حد تک غور و فکر نہیں کرتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن تقاضا کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کو سن لیتے ہیں، حدیث کو سننے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا کہ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے اور رسول چاہتے کیا ہیں ہم سے۔ تو قرآن فہمی اور حدیث فہمی، اس میں غور و فکر کرنا بہت ضروری۔ اب اس منزل پر دیکھیے کہ جب یہ رسول نے کہا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں 2 طبقے نظر آئے ہمیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے۔ اور جب رسول نے کہا تمہارے درمیان، تو اس کا مطلب ہے جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے یہ کوئی اور لوگ ہیں، اور جن کو چھوڑا جا رہا ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں۔ یعنی دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے ان میں گمراہی کا امکان ہے، یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، مگر جن کو چھوڑا جا رہا ہے ان میں گمراہی کا امکان نہیں ہے، وہ ہادی ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہم صلی اللہ، یعنی جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں، اور جن کو چھوڑا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہیں۔ جن کے درمیان کتاب کو اور اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جن میں گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، مگر جن کو چھوڑا جا رہا ہے یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہادی جو خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، وہ ہادی بن کر آئے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا مقابلہ کسی اور طبقے سے ہو نہیں سکتا، معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے ہو نہیں سکتا۔ امت ہے غیر معصوم، لیکن جو ہادی ہے وہ ہے معصوم، معصوم غیر معصوم کا مقابلہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی۔ اور یاد رکھیں جیسے جاہل جمع جاہل جمع جاہل جمع جاہل، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جاہل۔ جتنے جاہل اکٹھا کرتے رہیں، چاہے 1000 جاہل اکٹھا کر لیں، مگر ایک عالم اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ جتنے جاہل ہوں گے، جاہل جمع جاہل جمع جاہل، جاہل ہی ہوں گے، ان میں سے عالم نہیں ہوگا۔ تو جب جاہل جمع جاہل جمع جاہل ہوگا تو پھر ہزاروں کے اجماع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو ہزاروں کا اجماع ہوئی تو جاہلوں کا اجماع ہے نا، وہاں سے خیر کی بات کیا آئے گی؟ گمراہی کی بات ہی تو آئے گی نا۔ بغیر کسی تفصیلی تمہید کے اور تفصیلی سرسری طور پر، تاکہ جو کل وعدہ کیا تھا علامہ ہلی کا اس بات کو مکمل کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ اس حدیث کو مکمل کر دوں کہ دیکھیے کہ جاہل اور ہوتا ہے اور ہادی اور ہوا کرتا ہے۔ علی اور ہیں اور اولاد علی اور ہیں اور امت اور ہے، اور جب یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے درمیان دل کو چھوڑا جا رہا ہوں اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک رکھا۔ مگر علم کیا ہے ہمارا کہ ہمیں، جیسے میں نے عرض کیا
کہ قرآن فہمی کا شوق نہیں، حدیث فہمی کا شوق نہیں۔ رسول نے کیا کہا کہ دونوں سے متمسک رہو تب گمراہی سے بچو گے۔ قرآن سے متمسک رہو تو بچو گے۔ قرآن سے تمسک کی کیفیت کیا ہے ہماری؟ بقول ڈاکٹر علی شریعتی کے کہ اللہ نے قرآن بھیجا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے مردوں کے بخشوانے کے لیے مخصوص کر دیا اس کو۔ خدا نے بھیجا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے مردوں کے بخشوانے کے لیے رکھ دیا اس کو۔ اور اس نے ڈاکٹر شریعت نے کہا تھا خدا را اس قرآن کو قبرستان سے باہر نکالو اور زندوں کے درمیان لے کر آؤ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، قرآن فہمی کا شوق کیا ہونا چاہیے۔ ہماری کیفیت کیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اچھا کپڑا بچا، مخمل کا کپڑا ملا، خوبصورت کپڑا ملا، ہم نے غلاب بنایا، چادر چڑھائی، جلدان بنایا، قرآن کو رکھا اس میں۔ یعنی ہماری کیفیت کیا ہے کہ قرآن پر چادر، یعنی جسے چادر سے باہر نکالنا چاہیے اس کو چادر لپیٹ رہے ہیں، اور جس کو چادر میں لانا چاہیے اس سے چادر اتروائے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہماری ہے۔ تو پھر قرآن فہمی کا فائدہ ہمیں ہوگا کیا؟ قرآن ملے گا تو کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قرآن کو تو ہم نے تاقینیسیاں کر دیا اور چادر میں لپیٹ دیا۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو ہو کیا رہا ہے۔ مولا کی مثال تو ذہن میں آ جاتی ہے، مولا کا قرآن پڑھنے کا ڈھنگ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مولا کون؟ علی کون؟ علی وہ کہ جب قرآن ان کے سامنے آتا تھا کہ میرے مولا کہتے تھے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ مولا علی کی یہ باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ جب اللہ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ علی سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ علی ہی کے لیے تو، آئمہ ہی کے لیے تو یہ ہے نا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں قرآن کو، وہاں سے لاتے ہیں، کھول کے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اب کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، کچھ نہیں پتہ۔ لیکن ایک اہل بیت کا انداز ہے، ایک علی کا انداز تھا قرآن پڑھنے کا۔ بقول شاعر کہ دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پتہ نہیں علی قرآن کو پڑھ رہے ہوتے تھے یا قرآن علی کو پڑھ رہا ہوتا تھا؟ ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کیفیت اسی وقت آتی ہے نا کہ جب انسان قرآن فہمی کا شوق ہو۔ تو ہمارا کیا قرآن فہمی کا شوق؟ اگر ہم تمسک اہل بیت کی بات کریں تو ہمارا اہل بیت سے تمسک کیا ہے؟ ہمارا تمسک اہل بیت سے کیا ہے کہ بہترین مجلس کریں گے، بہترین تبرک کا اہتمام کریں گے، اور بہترین تبرک کا اہتمام کرنے کے بعد اور مجلس کا اہتمام کرنے کے بعد کہیں گے کیا شاندار مجلس ہو گئی۔ اب مجلس تھی کیا، پڑھا کیا گیا، سنا کیا گیا، ہوا کیا، یہ کچھ نہیں پتہ، لیکن مجلس ہو گئی۔ بہترین پنجتن پاک کے چہرد معصومین کے اسماء کا فریم کرا کے گھر میں لگائیں گے، کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں دکان میں لگائیں گے، بہترین فوٹو روزے کا بھی اور پنجتن پاک اور چہرد معصوم کے ناموں کا دکان میں لگایا ہوا ہے، کاروبار میں لگایا ہوا ہے، مگر سارا کام اس کے نیچے سارا وہ ہو رہا ہے کوئی جو سود سے بھی وابستہ ہے اور حرام سے بھی وابستہ ہے تمسک اہل بیت سے، سائے میں اہل بیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں لگا ہوا ہے مگر سارے کام وہ ہو رہے ہیں کہ جو اہل بیت کو پسند نہیں۔ پھر کیا تمسک ہے اہل بیت کا ہمارے ساتھ؟ بس سرسر سی بات کرتے ہوئے دیکھیے، جب بات کی جاتی ہے کہ علی کی سیرت اہل بیت کی سیرت ہے، زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے سیرت علی پر چلو، جیسے علی چلے، جس راستے پہ علی چلتے رہے اس راستے پہ چلو۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ حضور کہاں علی، کہاں ہم، کہاں امام، کہاں ہم، کہاں علی اور کہاں ہم۔ یعنی یہ دنیا میں عمل کی بات آتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا جب دنیا میں عمل کی بات آئے، کہاں علی کہاں ہم۔
اور جب بات ہے جنت کی، جہاں علی وہاں ہم، جہاں مولا وہاں ہم، یعنی جنت جہاں علی وہاں ہم ہیں، مگر دنیا میں عمل کی کیفیت میں کہاں علی اور کہاں ہم۔ تو اگر چھٹے امام کو جملہ یاد ہے کہ ہمارے شیعہ تو نہ، ہمارے شیعہ جنت میں ہمارے ہمراہ ہوں گے، یہ جملہ تو ہمیں یاد ہو گیا، مگر کس معیار پر ہوں گے، کس بنیاد پر ہوں گے، یہ بھول گئے ہم۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ہم، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہم، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، زیارت وارثہ بھی پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی میرے مسائل ختم نہیں ہو کے جو رہے۔ وعدہ تو امام کا یہ ہے کہ جو زیارت وارثہ پڑھتا ہو، زیارت عاشورہ پڑھتا ہو، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ آ نہیں سکتا، اور ایسا حقیقت میں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس گھر میں جو شخص ان دو چیزوں کا پابند ہو، ممکن نہیں کہ وہ کبھی غربت کا سامنا کر لے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ معصوم نے کہا۔ جو شخص دو چیزوں کا پابند ہو، جو شخص نماز شب کا پابند ہو اور زیارت وارثہ اور عاشورہ کا پابند ہو، ممکن نہیں کبھی غربت کی شکایت کر لے۔ اس گھر میں غربت آ نہیں سکتی، اس گھر میں بیماری آ نہیں سکتی کبھی۔ ہم بڑے بڑے نسخوں تو استعمال کر لیتے ہیں، مگر اتنے آسان نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ اور دیکھیے ایک عمل اور ذہن میں اس وقت آیا تو دیتا چلوں میں آپ کو، کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ فقط زیارت عاشورہ اور وارثہ کے علاوہ اور نماز شب کے علاوہ دو چیزوں کا پابند بنا لیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میری بات میں کوئی وزن نہیں، مگر جن کی نسبت سے بیان کر رہا ہوں، جن کے توسل سے بیان کر رہا ہوں، ان کی بات میں تو اثر ہے، وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ان دو چیزوں کا پابند بنا لے، ممکن نہیں کہ وہ کبھی غربت کی شکایت کرے، بیماری کی شکایت کرے یا پریشانی کی شکایت کرے۔ اس شخص کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کون سے دو عمل؟ دیکھیں، جو شخص روزانہ 2 رکعت نماز امام زمانہ کا پابند بنا لے اپنے آپ کو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طولانی نماز ہے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ ہے، وہ مخصوص ہے جمعے کے لیے، اس کو جمعے کے دن ہی ادا کرنا ہے، اور جمعے کو ادا کرنا چاہیے، زیارت آل یاسین اور یہ نماز کو لازمی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن روزانہ ممکن نہیں ہوتا تو فقط مثل نماز صبح کی طرح اس نیت سے کہ اے اللہ سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور نماز کو پڑھنے کے بعد ہدیہ کیجیے اپنے وقت کے امام کو، مختصر نماز مثل نماز صبح کی طرح سے۔ جو شخص اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ 2 رکعت مثل نماز صبح کی طرح سے 2 رکعت نماز امام زمانہ کی نیت سے اور امام کو ہدیہ کر دے، ایک اس چیز کا پابند کر لے، اور دوسری نماز ہدیہ میت، جو روزانہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے انسان پڑھ کر سو جائے، مختصر نماز۔ ترکیب اس کی فقط یہ کہ سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر، مختصر نماز۔ 2 رکعت نماز کو پڑھیے، تسبیح جناب زہرا پڑھنے کے بعد اب اس نماز کو ہدیہ میت کی نیت سے بخشنا کیسے ہے؟ اے پروردگار، معصومین کے بعد نوابین اربعہ سے لے کر شیخ یعقوب کلینی، شیخ صدوق سے لے کر، اگر نام یاد نہیں فقط تصور کیجئے کہ نوابین اربعہ سے لے کر آج اس وقت تک جتنے مراجع، جتنے مجتہدین، جتنے علماء کرام دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روح کو، میرے خاندان کے جتنے بزرگ جا چکے ہیں سب کی روح کو، میرے دوست اعزاء اقربا جو جا چکے ہیں جن کے نام آتے ہیں پڑھ دیجئے۔ نہیں، اے اللہ، اس وقت تک جب میں نے نماز کو ختم کیا، اس وقت تک آج کی تاریخ میں روئے زمین پر جو مومن بھی کہیں بری مرا ہو اور دفن ہوا ہو، ان سب کی روح کو اس 2 رکعت نماز کا ہدیہ بھیجتا ہوں میں۔ اس کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے حالات، آپ کے معاملات زندگی میں کیسے تبدیلی واقع رونما ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں کہنے کو 2 رکعت ہے، آپ نے جب نیت کی 1 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں معلوم کتنے مومنین کو روزانہ بخش کر سو رہے ہیں۔ مثلا جب آپ نے اسی نیت میں نیت کی کہ اس 2 رکعت نماز کا ثواب آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی کی روح کو بھی پہنچے، ادھر آپ نے نماز تمام کی، ادھر وہ ملک
وہ فرشتہ جو خدا کی طرف سے معین ہے، آپ سے 2 رکعت نماز کو لیا، ادھر آپ نے بخشا، وہ نماز پہنچی آیت اللہ خوئی کے پاس جہاں بھی ان کا قیام تھا، ایک مرتبہ جو انہوں نے اپنے اطراف پر رحمتوں کے نور میں اضافہ دیکھا، پلٹ کر پوچھتے ہیں یہ رحمت کا نور کہاں سے آیا؟ فرشتے نے آواز دی فلاں شہر فلاں محلے میں بیٹھا ہوا ایک مومن نے آپ کو 2 رکعت نماز کا ہدیہ بھیجا ہے، آپ نے یہاں ان کے لیے دعا کی، انہوں نے وہاں سے آپ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ جس نے مجھے یاد رکھا اس کی دنیا میں مشکلات کو تو حل کر دے۔ اور جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے وہ مرحومین آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو جو طول عمر کی دعا آپ مانگتے ہیں، طول عمر کے لیے اس سے بہترین نسخہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں، وہ وہاں آپ کے لیے دعا کریں گے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا ہمارے لیے ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ تو آپ یہاں دعا کر رہے ہیں، وہ اس عالم میں دعا کر رہے ہیں کہ جہاں جوار آل محمد کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو زندگی کا حصہ بنائیے جن گرامی، یاد رکھیے کیونکہ قرآن فہمی کا شوق نہیں، حدیث فہمی کا شوق نہیں، اس لیے ہم بعض وقت پریشان ہو جاتے ہیں۔ انی تارک فیکم مستقل کتاب اللہ ہے و اطاعت اہل بیت سنت۔ یہ روایت اب اسی حدیث کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا گیا، کب؟ 600 سال کے بعد۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ 11 ہجری کی، 10 ہجری کے آخر اور 11 ہجری کا آغاز، چونکہ محرم سے آغاز ہوتا ہے تو 11 ہجری کی حدیث۔ تبدیلی کب ہوئی؟ 600 برس کے بعد، 600 ہجری میں اس میں تبدیلی ہوئی۔ اور تبدیلی کرنے کے بعد کیا کہا گیا کہ اصل میں حدیث یہ نہیں ہے، بلکہ حدیث یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و سنتی، کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ تبدیلی کی گئی۔ چلیں اگر مان لیں اس حدیث کو کہ یہاں اہل بیت مراد نہیں ہیں، یہاں سنت مراد ہے، تو سوال یہاں یہ ہوگا کہ وہ جو سنت ہے وہ رسول نے سنت کس شکل میں چھوڑی؟ سنت کی کوئی شکل تو ہوگی، جب کتاب کی شکل ہے نا، کتاب اس صورت میں چھوڑی جا رہی ہے۔ اہل بیت کو کہا تو اہل بیت کا وجود موجود ہے۔ اب اگر سنت کی بات کی جائے، سنت کس شکل میں چھوڑی رسول خدا نے؟ اس لیے کہ اگر سنت مسواک کا نام ہے کہ رسول ایسا مسواک استعمال کرتے تھے، یا پگڑی کا رنگ ہرا ہوتا تھا یا نیلا ہوتا تھا، تو یہ تو سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ بڑھ کر جواب دے گا حضور سنت ہے احادیث، احادیث سے میں سنت کا پتہ چلا، تو احادیث و سنت میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ احادیث کا آغاز کب سے ہوا؟ اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بچوں کو، تاکہ تاریخ کا علم ہو ان کو۔ احادیث سنت رسول نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کا آغاز کب ہوا۔ حدیث تو مرتب ہوئی ہے رسول خدا کے بھی جانے کے 100 سال کے بعد۔ اہل سنت کیا ہے؟ 120 سال کے بعد امام بخاری کا زمانہ آتا ہے، اور ہم اہل تشیع میں شیخ یعقوب کولینی کا زمانہ 150 برس کے بعد آتا ہے۔ تو حدیث اگر بنی بھی ہے تو 120 سال کے بعد یا 150 سال کے بعد، تو جس چیز کا وجود ہی 100 سوا 100 سال کے بعد ہو رہا ہو تو وہ تو سنت میں شمار نہیں ہوگی۔ تو وہ سنت ہے کیا رسول خدا کی؟ تو اب رسول نے جاتے ہوئے 3 طبقات چھوڑی، کتاب الہی کے بعد 3 طبقات کو چھوڑا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں سیرت رسول معلوم ہو کہ رسول چاہتے کیا تھے۔ ایک طبقہ ہے اصحاب کرام کا، ایک طبقہ ہے ازواج مطہرات، اور ایک طبقہ ہے اہل بیت اطہار۔ رسول نے 3 طبقے چھوڑے، اصحاب، ازواج اور اہل بیت۔ اب رسول کی سنت کو بتانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سنت اس سے لی جائے جو مکمل رسول کو جانتا ہو۔ سنت مکمل رسول کی وہی بتائے گا کہ جو سب سے زیادہ رسول کے قریب رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ جو سب سے زیادہ قریب ہو اور جو سب سے زیادہ رسول کو جانتا ہو، تو جب سب سے زیادہ جاننے کی بات آ جائے اور سب سے زیادہ قریب ہونے کی بات ہو تو پوری ذمہ داری سے اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر، عالم انسانیت میں
ماں سوائے ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علی سے زیادہ قریب تھا. سب سے زیادہ قریب تھے تو علی مرتضیٰ رسول کے قریب تھے. علی کا رسول کے ساتھ کتنا ہے, علی رسول کا قرب کتنا ہے, علی رسول کا تعلق کتنا ہے, علی رسول کے ساتھ کتنا رہے, بس ایک جملے میں بتا سکتا ہوں آپ کو میں. علی کی آنکھ کھولنے سے لے کر اور رسول کی آنکھیں بند ہونے تک علی اور رسول کا ساتھ رہا. کہ علی نے آنکھ کھولی تو رسول کی آغوش میں, اور رسول نے آنکھ بند کی تو علی کی آغوش میں. اتنا تو قرب کسی کو میسر نہ ہوا جتنا قرب علی کو میسر تھا. اب تب تین طبقات ہیں, اصحاب, ازواج اور اہل بیت. ان سے ملے گی بات کہ رسول کرتے کیا تھے, رسول چاہتے کیا تھے. اب اگر امت نے اصحاب سے حدیثیں لی تو اصحاب جتنا بھی بتائیں گے اتنا ہی بتا سکتے ہیں نا, کہ جتنی زندگی رسول کی گھر سے باہر ہے, گھر کے اندر کی زندگی تو نہیں بتا سکتے کہ رسول گھر میں کیسے رہتے ہیں, گھر میں برتاؤ کیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ اصحاب گھر میں جا نہیں سکتے. ازواج سے لی جائے گی زندگی, سنت لی جائے گی تو ازواج تو اتنا ہی بتائیں گی کہ جتنے دیر رسول گھر میں رہتے ہیں. رسول گھر کے باہر کیا کرتے ہیں وہ ازواج نہیں بتا سکتی. جیسے اصحاب گھر میں نہیں آ سکتے, ازواج گھر کے باہر نہیں جا سکتی. وہ باہر کی باتیں نہیں بتا سکتی, وہ گھر کی باتیں نہیں بتا سکتے. تو ایک ہی طبقہ رہ گیا اور وہ ہے اہل بیت رسول, جو گھر کے اندر بھی ہیں اور گھر کے باہر بھی ہیں. اور اہل بیت سے زیادہ قریب رسول کو کوئی بھی نہیں رہا. اور عجیب المیہ ہے اس حدیث کا نتیجہ دیتے ہوئے کہ یاد رکھیں عجیب المیہ ہے کہ ایک ایسا خاندان جو سن 8 ہجری فتح مکے کے بعد ذی-قعدہ کے مہینے میں مسلمان ہوا, رسول کی مکمل تبلیغی زندگی 23 برس, 13 برس کی زندگی مکی, 10 برس کی زندگی مدنی, 23 برس کی زندگی میں 21 برس تک ایک خاندان تھا. جنگ بدر میں بھی رسول کے مقابلے پر وہی خاندان آیا, بدر و احد میں بھی خاندان آیا, خندق میں مقابلے وہی خاندان آیا, اور جا بجا رسول کے راستے میں کانٹے بچھانے والا, اذیت دینے والا, مشکلات دینے والا یہی خاندان تھا. 21 سال تک جو خاندان مسلسل رسول کو اذیتیں دیتا رہا. عجیب ہے مسلمان کا عقیدہ اس امت کا کہ جس خاندان نے 21 سال تک اذیت دی ہو, اس خاندان نے 8 ہجری کے آخر میں, آخری مہینے میں اسلام کو قبول کیا. کیسے قبول کیا وہ سب تاریخ اور میں موجود ہے. وہ ایمان میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ 21 سال کی خدمات ایک طرف ہو گئیں اور اس 2 سال کا خاندان کی خدمات اتنی بڑھ گئی. اور یاد رکھیے جب 21 سال تک بھی تو قرآن نازل ہوتا رہا, وحی الہی آتی رہی, جب ولی الہی آتے رہے, قرآن آتا رہا, تو 21 سال تک آیت الہی کو تحریر کون کر رہا تھا؟ 21 سال تک وحی الہی کو محفوظ کون کر رہا تھا؟ 21 سال تک کاتب وحی کون تھا؟ بھئی عجیب بات ہے, یہ کیسے ممکن ہے جو 21 سال تک کاتب وحی رسول ہو, جو 21 سال تک قرآن کی آیتوں کو محفوظ کر رہا ہو, لکھ رہا ہو, رسول خدا اس کو چھوڑ کر فقط کسی نو مسلم کو کاتب وحی بنا دیں گے, اس کے ہاتھ میں اسلام کی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس کو دے دیں گے؟ یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. تو رسول کی ذات کیسے کر دے کہ 21 سال تک جس نے یہ ذمہ داری نبھائی اس کو چھوڑ کر فقط 9 مسلم کے حوالے کر دیا جائے؟ بھائی گرامی کتنا ستم در ستم ہے, ظلم در ظلم ہے اہل بیت کی ذات کے اوپر. اور یاد رکھیے کہ آج جو دین محفوظ رہا فقط ان ہستیوں کے سبب محفوظ رہا کہ جنہوں نے مذہب حق حقوق کی صحیح خدمت انجام دی. میں نے کل بھی اس بات کو کہا تھا, سلام ہے ہمارا ان مجتہدین پر, ان مراجع پر, ان علماء پر کہ جن کی خدمات, جن کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ حدیثیں محفوظ ہیں, یہ روایتیں محفوظ ہیں. اگر ان مجتہدین نے قربانی نہ دی ہوتی تو ہمیں کہاں سے روایتیں ملتی, ہمیں کہاں سے علی کے فضائل ملتے, ہمیں کہاں سے اہل بیت کے فضائل ملتے,
ہمیں کہاں سے مجلس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا؟ یہ مجتہدین خدمات، ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے کہ انہی مراجع میں، انہی علماء میں، انہی مجتہدین میں تاریخ نے ایک نام لکھا علامہ ہلی کا۔ علامہ ہلی کی وہ ذات گرامی ہے کہ تاریخ شیعت پر، تاریخ اسلام پر وہ ان کا عظیم احسان ہے۔ اور علی مولا کائنات کو اس ہستی، اس بندے کی خدمات اتنی پسند آئی تھی، اتنا پسند کیا تھا میرے مولا علی نے اس شخص کو کہ 700 سال تک اپنے قبر کے برابر میں، قبر کے قریب اس شخص کی قبر کی جگہ کو محفوظ رکھا میرے مولا کائنات نے۔ اس لیے کہ آج علامہ ہلی کی قبر کہاں ہے؟ جب آپ زیارتوں میں جاتے ہیں تو جب مولا کائنات کی قبر کے لیے جاتے ہیں تو بائیں جانب جو ایک احاطہ بنا ہوا ہے، وہی لقب ان کا جمال الدین تھا، نام حسن تھا، والد کا نام یوسف تھا، ہلہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ہلی کے نام سے، علامہ ہلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مگر جمال الدین لقب، حسن ان کا نام، یوسف ان کے باپ کا نام۔ ہمارا لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام جو لکھا وہاں پہ حسن بن یوسف۔ کیا ہے ان کی شخصیت؟ تاریخ مرجعیت میں پہلا مجتہد جو 13 برس کی عمر مجتہد بنا، اور عالم تشیع میں، تاریخ اسلام میں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اور ذہانت کی تو انتہا وہ تھی کہ بچپنے میں جب ماموں گھر میں آئے، ماموں کون؟ علامہ محقق ہلی جو ان کے ماموں تھے۔ جب ماموں آئے، علامہ محقق کی خود اپنی بڑی خدمات ہیں شیعت کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ جب وہ آئے، بچے تھے، یعنی اس وقت کے لحاظ سے کہہ لیے کچھ کھیل رہے ہوں گے۔ جب ماموں نے آ کر ڈانٹا یا تنبیہ کرنے کی کوشش کی، اب ذہانت دیکھیے ان کی کہ آنے والا ماموں جو ہے وہ مجھے جو میں کام کر رہا ہوں اسے روکے نہیں، ٹوکے نہیں۔ ماموں کے سامنے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ماموں پر سجدہ واجب ہو گیا، ان کو خاموش ہونا پڑا۔ یہ تو نابالغ تھے نا، ان پر سجدہ واجب ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ذہانت کی بچپن میں ان کی انتہا تھی۔ کون؟ علامہ ہلی۔ ہلہ وہ مقام ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا، اجاڑتا ہوا بغداد کو، کاظمین کو اجاڑتا ہوا جب جا رہا تھا، تو شیخ نصر الدین کی دوسری کی کوششوں کی بنیاد پر، ان کی وجہ سے ہلہ محفوظ رہا۔ اور ہلہ وہ مقام تھا جو تشیع کا مرکز بنا ایک زمانے میں، اس وقت، اس حالات میں۔ علامہ ہلی وہ شخصیت ہیں، ان کے ماموں بھی مجتہد، ان کے دادا بھی مر جا، ان کے نانا بھی مر جا، ان کا بیٹا بھی مر جا، ان کے بھائی بھی مر جا۔ ننھیال سے کہ ددھیال تک سارے مراجع، سارے مجتہدین۔ زمانہ کون سا ہے؟ فقط تفصیلی واقعات میں نہیں، فقط اصل واقعات بیان کرتے ہوئے۔ آج ایران جو شیعت کا مرکز بنا ہوا ہے، مذہب جعفری کا مرکز ہے، ایک زمانہ وہ تھا، سن 700 ہجری کا زمانہ وہ تھا جہاں ایران میں جعفری کا لفظ کو جانتا نہ تھا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے، فقہ جعفری کیا ہوتی ہے، کوئی جانتا نہ تھا۔ اس وقت دارالخلافہ اصفہان تھا، اور اصفہان میں ہلاکو خان کا پوتا سلطان خدابندہ جس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حکمراں تھا اس وقت، تھا مسلمان، فقہ شافعی کا پیروکار تھا۔ جعفری کیسے کہتے نہیں جانتا۔ اس کے دربار میں سارے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کوئی جانتا نہیں تھا جعفری کیسے کہتے ہیں۔ ایک روز اس سلطان خدابندے کی جو خوبصورت ترین کنیز تھی، جسے بہت محبت کرتا تھا، شراب کے نشے میں تھا، غصے میں، شراب کی حالت میں 3 دفعہ طلاق 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 کہہ کے طلاق دے دی۔ مگر جب نشہ ختم ہوا، محبوب کنیز تھی، اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے طلاق دے دی اس کو۔ اب پریشان ہوا، سارے مفتیان دین کو اکٹھا کیا کہ کوئی حل، دین میں کوئی حل بتاؤ اس کا، اس لیے کہ میں اسے دور نہیں رہ سکتا۔ شافعی سے پوچھا، جو شافعی کے اس وقت عالم تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جو کوئی حل نہیں ہے، اب ممکن نہیں ہے رجوع کرنا۔ حنفی سے پوچھا، مالکی سے پوچھا، حنبلی سے پوچھا،
سب نے منع کیا، کوئی حل نہیں ہے اس کا، ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ حلالہ ہوگا، پھر طلاق ہوگی، پھر آپ عقد کریں گے۔ یہ گوارا ہی نہیں اس بادشاہ کو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے کوئی اور تو حل ہو۔ اب جو ہر بادشاہ کی فطرت ہوتی ہے، کوئی راستہ نکالو۔ تو اس وقت مفتیان نے کہا کہ حضور اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، بات پھیل جاتی ہے، تبدیلی نہیں کر سکتے ہم بادشاہ کی خاطر۔ غرض یہ کہ بہت پریشان، سارے مفتیان پریشان ہو گئے۔ اس کا ایک وزیر اعظم تھا جو تقیے میں تھا اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے موقع جانا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ اس تیرے مسئلے کو ایک ہی شخص حل کر سکتا ہے، جہاں تو سب سے مشورے کر رہا ہے۔ ہلہ میں ایک عالم رہتا ہے، تو اس عالم کو بلا لے۔ کہا وہ عالم کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہا ہلہ میں وہ رہتا ہے، عراق میں، ہلہ میں اس کا قیام ہے، اور وہ جعفری ہے۔ بادشاہ نے جعفری کا لفظ پہلی دفعہ پوچھا کہ فقہ جعفری، یہ جعفری کون ہوتے ہیں، یہ فقہ جعفری والے کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جو رافضی ہوتے ہیں؟ ان کو ہاں جو رافضی ہوتے ہیں۔ بس وہی شاید تیرے مسئلے کا حل کر سکے۔ اب جو دربار میں بیٹھے مفتیان تھے، سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، رافضی جعفری پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، یہ دیوانوں کو بتا رہا ہے آپ کو۔ لیکن ظاہر ہے کنیز کی محبت میں دیوانہ تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، اس نے کہا اگر حل وزیر اعظم بتا رہا ہے کہ فقط اس عالم کے پاس حل ہو سکتا ہے، اس نے کہا نہیں، خط لکھا جائے ان کو۔ خط لکھا گیا، ہلہ میں وہ خط پہنچا۔ جب علامہ ہلی کے پاس خط پہنچا اور علامہ ہلی کو کہا گیا کہ ایک مسئلہ بادشاہ کے ساتھ پیش ہو گیا ہے اور آپ کو بلایا گیا ہے کہ اس مسئلے کو آ کے اس کا حل نکالیں آپ۔ علامہ ہلی نے اپنے اعزاء سے، اقربا سے مشورے کی، سب نے منع کیا۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے حالات کیسے ہیں، وہاں فقہ جعفریہ کے لوگ دشمن ہیں، آپ جائیں گے آپ کو مار دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے سازش کے تحت بلایا جا رہا ہو۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، اگر میرے مولا کی اجازت ہوئی تو میں جاؤں گا۔ بارگاہ امامت میں پیغام کو رکھا، امامت کی بارگاہ سے اجازت ملی، اور کہا کہ اب میرے مولا کی اجازت ہے اور اللہ کی رضا موجود ہے، اب مجھے فکر نہیں ہے اور میں جاؤں گا۔ علامہ ہلی وہاں سے چلے، بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ علامہ ہلی چلے، علامہ ہلی کے ساتھ ان کے بیٹے فخر محققین بھی چلے۔ علامہ ہلی کا سن اس وقت 45 برس غالباً تاریخ نے لکھا، تقریباً کم و بیش۔ بیٹا بھی نوجوان ہے، تقریباً 6.25 فٹ ان کا قد تھا، سفید عمامہ، خوبصورت عراقی رنگ و روپ، گورا رنگ، خوبصورت وجاہت، بیٹا بھی خوبصورت۔ اب یہ چلے، اور دیکھیے کہ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے جو آج کا زمانہ نہیں کہ ہلہ سے ایران چند گھنٹوں پہ پہنچ گئے، ہفتوں لگتے تھے۔ اور دیکھیے یہ تھی دین کی تڑپ، پیغام الہی کے پہنچانے کی تڑپ۔ اس زمانے میں کوئی کسی کو زیادہ راہ نہیں دیا کرتا تھا، اپنی کوششوں سے، اپنے ذات راست سے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ آج کا دور تھوڑی ہے کہ آج ذرا سے پیغام کے لیے بھی ساری سواریاں موجود ہیں، پورا پروٹوکول موجود ہے اور تمام نوازشات موجود ہیں، اس کے بعد پھر بات ہو رہی تبلیغ کی۔ وہ دور تھا جس میں اثر بھی تھا۔ چلے وہاں سے، اب یہاں پر ایران میں، اصفہان میں معلوم ہو گیا کہ کوئی فقہ جعفری کا عالم جو ہے ہلہ سے یہاں آ رہا ہے بادشاہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اب فقہ مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ نے 3,500 کی تعداد لکھی کہ 3,500 افراد کا مجمع تھا دربار میں اس دن، جس دن علامہ ہلی اصفہان پہنچے۔ دربار بھرا ہوا ہے۔ جب ان کے اصفہان میں پہنچ گئے، مثلا صبح کا 10 بجے کا 11 بجے کا وقت طے ہو گیا کہ اس وقت دربار بادشاہ میں جانا ہے۔ دربار بھرا ہوا ہے، سارے مفتی، اپنے اپنے سارے امام، شافعی، مالکی، حنبلی سب موجود ہیں۔ اب جب علامہ ہلی ان کے بیٹے محل کے قریب پہنچے، دربار کے قریب پہنچے، غلام نے جا کر پیغام دیا کہ ہلی آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے ہلی تھے، ان کا بیٹا تھا، جیسی آنے کی خبر سنی، ایک مرتبہ 3,500 کا مجمع، اور اس وقت کے بڑے بڑے مفتیان دین نے مڑ مڑ کر دیکھا۔ میں کہوں گا کہ علی کا غلام، علی کے سپاہی جب آتا ہے تو لوگ ایسے ہی استقبال کیا کرتے ہیں۔ دشمن ہونے کے باوجود، مخالف ہونے کے باوجود منتظر بیٹھے ہوئے تھے کون آنے والا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ واقعتاً ولایت علی کا ہی کمال ہوا کرتا ہے، یہ ولایت علی کا نور ہوتا ہے، یہ ولایت علی ہی کی شمع ہوتی ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو مگر علی والا خود پہچانا جاتا ہے۔
ہزاروں علماء کا مجمع ہو کسی کا بھی، مگر جہاں شیعہ عالم پہنچ جاتا ہے وہ شیعہ عالم خود نظر آ جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور یہ شیعہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بھرا ہوا دربار، علامہ ہلی ان کے صاحبزادے جیسے دربار میں داخل ہوئے، علامہ ہلی نے ایک طائرانہ نگاہ پورے مجمع پر ڈالی۔ اب علامہ ہلی سمجھ گئے کہ یہ مجمع علم سے سمجھنے والا نہیں ہے، یہ احمقوں کا مجمع ہے، یہ جاہلوں کا مجمع ہے، یہاں علم کی باتیں نہیں چلے گی۔ یہ ذہانت تھی علامہ ہلی جی۔ وہی دربار میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ صاحبزادے یہ جوتے اٹھاؤ اور اپنے جوتے بھی اتارو۔ بیٹے نے کہا کہ بابا کیا ان جوتوں کو سامنے رکھ دوں جہاں جوتے رکھنے کی جگہ تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں نہیں رکھنا، کہا کہ اپنے جوتے بھی بغل میں رکھو، اور علامہ ہلی نے اپنے جوتے بھی بغل میں رکھے اور بغل میں۔ اب دیکھیے کہ بیٹے نے دوبارہ یہ نہیں کہا کہ بابا بغل میں کیوں رکھوں، یہ بیٹے کی فرما برداری تھی کہ جانتا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے، اگر یہ کر رہا ہے کوئی عمل تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی مقصد ہے۔ دونوں بغل میں جوتے دامے ہوئے، دربار میں داخل ہو گئے اور آگے بڑھ کے السلام علیکم کر کے السلام علیکم کیا سب کو، سلام کر کے دربار میں، اور جا کے بادشاہ ابراہیم کرسی بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی دربار میں بیٹھے ہوئے مفتیان اسلام نے علامہ ہلی اور بیٹے کی اس حرکت کو دیکھا کہ بغل میں جوتے کو دبائے آ گئے ہیں درمیان میں، کہا کہ بادشاہ ہم نہ کہتے تھے یہ مسخرے ہوتے ہیں، یہ بیوقوف ہوتے ہیں، یہ فقہ جعفری سب بیوقوف ہوتے ہیں، مسخرے ہوتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ ان کو یہ بھی آداب نہیں معلوم کہ بادشاہ کے دربار میں کیسے آیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ پہلے غصے میں، بادشاہ کو غیر ہوا، جلال میں آیا، مخاطب ہوا، وعلیکم السلام، اور یہ کیا طریقہ ہے، یہ کوئی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں آپ آئے ہیں؟ آپ کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں کیسے آیا جاتا ہے؟ اب بادشاہ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے، اپنے روب میں چیخ رہا ہے، چنگھاڑ رہا ہے، مگر علامہ ہلی سنتے رہے۔ پھر انتہائی متانت، عالمانہ انداز میں، انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بتاؤ کہ تمہارا دربار بڑا ہے یا رسول اللہ کا دربار بڑا تھا؟ تمہارا دربار بڑا ہے یا رسول کا دربار بڑا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا میرا دربار کہاں، رسول کا دربار کہاں؟ یقیناً رسول کا دربار بڑا تھا۔ کہا تو اسی لیے تو جوتوں کو بغل میں رکھ کے آیا ہوں، جب رسول کے دربار میں جوتے چوری ہو سکتے ہیں تو تیرے دربار کا کیا بھروسہ مجھے؟ اب بادشاہ کہنے لگا کہ رسول کے دربار میں جوتے کیسے چوری ہوئے تھے؟ کہا کہ اس طرح سے ہوئے تھے کہ جب ایک عالم ان کے دربار میں گیا تھا تو امام ابو حنیفہ نے اس عالم کے جوتے چرا لیے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا تو اب جو فقہ حنفی کے ماننے والے تھے فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کا تصور کہاں تھا، وہ پیدا ہی کہاں ہوئے تھے؟ وہ تو 100 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہی نہیں تھا، وہ تھے ہی نہیں، جب تھے نہیں تو انہوں نے جوتے کہاں سے چرا لیے؟ اب ایک دم علامہ علیہ نے کہا اچھا نہیں، مجھے مغالطہ ہوا ہے، وہ شاید امام مالک تھے۔ اب جو امام مالک کہا تو جتنے مالکی تھے وہ کھڑے ہو کر چیخنے لگے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مالک بھی کہاں پیدا ہوئے تھے، مالک بھی ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں، غلط مغالطہ ہوا، وہ امام حنبل تھے غالباً شاید۔ اب جو حنبلی تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا نہیں، شاید وہ امام شافعی تھے۔ اب جو شافعی تھے، بادشاہ خود شافعی، وہ ایک دم کہا کہ امام شافعی بھی کہاں تھے، یہ تو سب بعد میں آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ علامہ ہلی نے کہا تو بادشاہ سلامت یہی تو کہہ رہا ہوں، بھائی جن اماموں کا وجود ہی رسول کے 100 سال بعد ہو رہا ہو، جن کا رسول میں ان کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہو، تم ان کی روایتیں لے رہے ہو اور ہم بلا فصل ہیں، ہماری روایتیں نہیں لیتے تم۔ اب جیسے ان جملوں کو کہا، اب جو مفتیان تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ حضور یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم ہیں جو بلا فصل ہیں، بقیہ کوئی بلا فصل نہیں ہے۔ تو جو بلا فصل ہے اس سے فتوے لیتے نہیں ہو، اس سے دین لیتے نہیں ہو، اور جو جن کا 100-125 کا فاصلہ ہے ان سے حدیثیں لوگے تو دین کا یہی حال ہوگا جو آج تم پریشان بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے مسئلے کا کیا ہوگا؟ تو علامہ علی نے کہا تیرا تو مسئلہ حل ہو گیا، تیری تو طلاق ہوئی نہیں، جا رجوع کر لے۔ اب جیسے علامہ علی نے فتویٰ دیا، وہ جو حنفی اور مالکی اور شافعی تو کھڑے ہو گئے،
یہ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ کیسے ثابت کر رہے ہو تم یہ؟ اور تم نے یہ کیسے کہا کہ تم ہی بلا فصل ہو اور تمہارے امام ہی بلا فصل ہیں؟ اور بھی تو بلا فصل تھے بھئی، اوروں کو بلا فصل لکھا جاتا ہے نا، اتنے اور بھی تو بلا فصل تھے، وہ بھی تو بلا فصل تھے، خالی علی ہی تو بلا فصل نہیں تھے۔ تو علامہ علی نے کہا کہ دلیل سننا چاہتے ہو، دلیل دیے دیتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو، جن پر خدا کو بھروسہ نہیں ان پر رسول کو بھروسہ کیسے ہو جائے گا؟ تو جن پر خدا کو بھروسہ ہے اسی پر رسول کو بھروسہ ہوگا، اور جس پر خدا اور رسول کو بھروسہ ہو وہی بلا فصل ہوگا۔ اب مفتیان کہنے لگے کہ آپ نے کیا بات کی، کیسے بات کی؟ ایک مرتبہ علامہ حلی مخاطب ہوئے ان تمام علماء سے، مفتیان سے، کہا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم میں کتنے سورے ہیں؟ کہا کہ 114 سورے ہیں۔ کہا کہ ان 114 سوروں میں ایک سورہ توبہ بھی ہے نا، سورہ برات بھی ہے نا، سورہ توبہ بھی تو ہے ایک سورہ۔ کہا کہ ہاں سورہ توبہ ہے۔ اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے جب سورہ توبہ کا نزول ہوا تھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب فتح مکہ نہیں ہوا، صلح حدیبیہ نہیں ہوئی ہے، اور مشرکین حج پر آنے کی پابندی لگا رہے ہیں رسول کے اوپر، اس وقت یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے جب سورہ توبہ نازل ہوا تو سورہ توبہ کو لے کر رسول خدا نے اس وقت کے سینئر ترین سٹیزن کو بھیجا تھا، جو سب سے عمر رسیدہ تھے۔ کہا کہ ان کو بھیجا تھا سورہ توبہ کی تلاوت کرنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں بالکل بھیجا تھا۔ مگر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب اس سینئر ترین سٹیزن کو رسول خدا نے سورہ توبہ کی تلاوت کے لیے بھیجا تھا تو فوراً جبریل نازل نہیں ہوئے تھے، اور جبریل نے آ کے کہا نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو، کس کو بھیج رہے ہو؟ تو رسول خدا نے کہا تھا کہ انہیں کو تو بھیج رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، ان کو نہ بھیجو، یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم جیسا ہو۔ کہا کہ تم جاؤ یا تم جیسا جائے، اس کے سوا کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو اے مفتیان، تمہیں نہیں معلوم کہ جن کو بھیجا تھا رسول خدا نے ان کو واپس بلایا تھا، اور واپس بلا کے پھر کس کا انتخاب کیا تھا؟ علی کا انتخاب کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ اور جب علی سورہ توبہ کی تلاوت کے لیے گئے تھے تو پھر جبریل کوئی وحی لے کے نہیں آئے تھے۔ گویا خدا کی منشا بھی یہ ہے کہ رسول تم جاؤ جو تم جیسا جائے، تو علی بلا فصل ہیں۔ اگر علی بلا فصل نہ ہوتے تو کوئی بھی تلاوت کر دیتا۔ لیکن اس منزل پر ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے بات کو ختم کروں کہ دیکھیے، انتخاب تو اتنا برا نہیں تھا، وہ بھی تو پیدائشی عربی تھے نا، مخرج بھی عربی تھا، بہترین عربی بولا کرتے تھے، اور سینئر ترین تھے عمر میں، اس وقت سینئر سٹیزن بھی تھے، عربی خاندانی زبان بھی تھی، مخرج بھی اچھا تھا، تلاوت بھی اچھی کرتے۔ پھر آخر قباحت کیا تھی کہ جو ان کو نہیں بھیجا؟ بات یہ ہے کہ سامنے تھے مشرکین۔ اب اگر یہ جا کے قرآن کی اس سورہ توبہ کی تلاوتیں کرتے تو مشرکین پلٹ کے نہ کہتے کہ آج ہمیں تو نصیحت کر رہے ہو، کل تک تم خود بھی انہی بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ اس لیے خدا کو پسند نہ تھا، علی کا انتخاب ہوا، اور جب علی نے جا کر تلاوت کی تو گویا نہ صرف علی نے اپنی بلکہ اپنی باپ کی بھی گواہی دلوا دی کہ جب تلاوت کی تو مشرکین میں کسی کی ہمت نہ ہوئی جو علی سے کہتا تھا اے علی ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہو، کل تک تو تم بھی اور تمہارے باپ بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین کا خاموش رہنا، اس کا مطلب نہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر کو جھکایا، نہ علی کے باپ ابو طالب نے کبھی سر کو جھکایا ہے۔ اب جب یہ دلیل دی، بادشاہ مطمئن ہوا، خوش ہوا، وہیں کھڑا ہو گیا، اور ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آج ہی میں آپ کو اپنے ملک میں امام جمعہ مقرر کرتا ہوں، اور میری درخواست یہ ہوگی کہ آئندہ جمعہ جو اس ماہ مرکزی جمعہ ہوتا ہے اس وہ جمعہ آپ ہی پڑھائیں گے، اور میں آج ہی اپنے سارے دین مذہب کو چھوڑ کر میں فقہ جعفریہ کو اختیار کرتا ہوں، مذہب جعفری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس بادشاہ نے کہا تھا کہ آج کے بعد سے ایران کا قومی مذہب جعفری ہوگا اور اہل بیت کے احکامات پر عمل ہوگا۔ یہاں یہ علماء کی خدمات ہیں، یہ گرامی دیکھیے
علماء نے کس کس انداز میں تبلیغات کی ہیں، کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں کہ آج جس ملک میں کبھی کوئی لفظ جعفری جاتے تھے، آج وہ ملک دنیا کے اندر مذہب جعفری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور کیفیت کیا ہے دیکھیے کہ علماء نے اپنی طاقت کو بتایا۔ ماضی کے علماء کی بات تو الگ رہی، جب یاد ہوگا آپ کو کہ برٹش امپائر جب جنگ چل رہی تھی تو برٹش امپائر کا سیکرٹری جب دنیا بھر کے دورے کر رہا تھا تو عراق بھی دورے پر پہنچا وہ، اور دورے پر پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے حالات معلوم کیے، اور جب پتہ چلا کہ یہاں بڑی غربت ہے تو اس نے یہاں پوچھا تھا یہاں کس کا حکم چلتا ہے، تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ تھا وہ آیت اللہ ابو اصفہانی کے پاس پہنچا، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیے ان یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ حضور آپ کے ملک میں بڑی غربت ہے، مسلمان بڑی غربت کا شکار ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی کچھ مدد کریں۔ جبکہ برٹش امپائر میں جنگ چل رہی تھی اور خود برٹش جنگ زدہ تھے اس وقت، تو ایک مرتبہ کہا کہ اچھا تمہاری سر کو جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تقریر کرتا رہا اپنی، اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی کچھ مدد کریں۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے جب جملوں کو سنا ایک مرتبہ اپنی گردن کو اٹھایا، کہا کیا کہا تم نے؟ تم ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے مرجع، اور یہ ہوتی ہے قوت اس کی۔ بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ ایک مرتبہ کہا اے سیکرٹری صاحب جنگ زدہ تو تم ہو، جنگ میں تو تم یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کتنی مدد کریں، مدد کی ضرورت تو تمہیں ہے ہمیں۔ عزیزان گرامی، یہ علماء، یہ مراجع، یہ مجتہدین، اور جب ایران میں انقلاب آیا تھا جنرل ضیاء الحق اپنے وفد کے ہمراہ جو یہاں سے گئے تھے، جنگ نئی نئی چھڑی ہوئی تھی، نماز پڑھی تھی ضیاء الحق نے پیچھے، آیت اللہ خمینی کا انداز تھا نگاہ نیشی رکھتے تھے، گفتگو سنتے تھے۔ ضیاء الحق کے یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں، کہا ضیاء الحق نے کہ حضور میں خالی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ابھی نیا انقلاب ہے آپ کا، اور آپ نے پوری دنیا میں ہر ملک سے آپ نے ٹکر لے رکھی ہے، ہر ایک کی مخالفت لے رکھی ہے، آپ کے پاس کہاں اتنے وسائل ہیں، آپ ایک ساتھ ان سب سے کیسے لڑیں گے، آپ کے پاس کون سی طاقت ہے، آپ عقل مندی یہ ہے کہ سب کے ساتھ مصالحانہ انداز میں چلیے۔ آیت اللہ خمینی سنتے رہے، ضیاء الحق تقریر کرتا رہا۔ جب گفتگو کی ایک مرتبہ آیت اللہ خمینی نے نگاہ کو اٹھائے، کہا تھا کیا کہا؟ میری طاقت دینا چاہتے ہو؟ میں کس طاقت کی بنیاد پر انقلاب کو بھوپا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اور کس طاقت کی بنیاد پر مجھے یقین ہے۔ ایک مرتبہ دونوں مٹھیاں بند تھیں، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، ایک ہاتھ میں سجدگاہ تھی، کہا کہ یہ ہے میری طاقت، جب آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو آسمان سے مدد آتی ہے، اور جب سر کو سجدے میں رکھتا ہوں تو زمین سے مدد آتی ہے۔ کہا کہ ہماری مدد کا طریقہ یہ ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جملے فقط وہ ادا کر سکتے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں دنیا نہیں ہوتی، جو منصب پر بیٹھتے ہیں دنیا داری کے لیے نہیں، جو اس منصب کی ذمہ داری لیتے ہیں تو فقط دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں لیتے، ان کی نگاہوں میں مقصد فقط ایک ہی ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کو آج بھی آپ دیکھیے، کیا کچھ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، کیا اختیار میں نہیں ہے، مگر دیکھیے چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، ایک مختصر سا گھر ہے جو ان کا اپنا ذاتی ہے۔ آج رہبر کبیر کو دیکھیے کہ 200 گز کے گھر میں رہتے، کیا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ اختیار استعمال نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھیے کہ جو خدا کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم نے اپنے زمانہ طالب علم میں ہم سمجھے تھے کہ شاید طالب علم بننا بہت آسان ہوتا ہے، امامہ سر پر آ جائے تو بہت آسان ہوتا ہے، بڑے مزے ہوتے ہیں، کبا ابا جائے اپنی مجلس پڑھنے لگے ہوں پھر یہ وہ، مگر یاد رکھیے کہ جتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنی یہ دنیاوی منصب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں بار بار آزمائش میں مبتلا کرتی ہیں انسان کو۔ ایسا نہیں کہ آزمائش نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ مختلف انداز میں حربے اور حملے نہیں ہوتے، کہیں بندوق سے، کہیں گولی سے، کہیں تلوار سے حملے ہوتے ہیں، تو کہیں زبان سے اور کہیں کسی اور انداز میں حملے ہوتے ہیں تاکہ راستوں سے بھٹکایا جائے، مگر جن کی نگاہوں میں فقط ایک راستہ ہوتا ہے رضا اہل بیت، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم خود مرتے ہیں، اولاد مرتی ہے، تباہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دین نام ہے اور حسین صراط حسین نام ہے مشکلات کے برداشت کرنے کا۔ اور جب علی نے اپنے چاہنے والے سے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ تو ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، کہا کہ علی میرے مولا بس میں آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو میرے مولا کا وہ جملہ تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ بس صبر کی چادر تان کر سو جا اور مشکلات کے لیے تیار ہو جا۔
اس لیے کہ ہماری محبت کا نتیجہ مشکلات ہیں، صبر کرنا ہوگا۔ ہماری محبت کے نتیجے میں آسانیاں نہیں ملیں گی، مشکلات ملیں گی، موت ملے گی، اذیتناک زندگی ملے گی۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ وہی زمانہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا قوم، ایسی مذہب ہو گیا کہ جہاں آپ کے بنیادی عقائد کی بنیاد پر بھی آپ پر تنقید کی جا رہی ہو، روکا جا رہا ہو ایک اسلامی ملک کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے، جو حق ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہراً ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی مشکل ہو گئی۔ یاد رکھیے یہ مشکل نہیں ہے، یہ قدرت کا اہتمام ہوتا ہے۔ جہاں کچھ سازشی عناصر کچھ سازش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں قدرت بھی، جہاں حق موجود ہوتا ہے، باطل کے چہروں سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہر دور میں یزیدی جو چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ اس لیے سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد ہم نے حسین زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا، یزید مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ اگر حسین زندہ باد کا نعرہ لگایا ہوتا تو حسین 10 محرم 61 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، یزید 63-64 ہجری واصل جہنم ہو گیا۔ ایک نعرہ لگایا تھا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یعنی قیامت تک ایک دستور عمل ہو گیا کہ جو حسینی ہوگا وہ کبھی پیچھے ہٹے گا نہیں، اور جو یزیدی ہوگا وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک یزیدیت باقی رہے گی، حسینیت یزیدیت کے نقاب، چہرے سے اس باطل کے نقاب کو اٹھانے کے لیے موجود رہے گی۔ آج بھی وہی دور ہے، وہ چاہے آج شوشہ بنا لیا جائے زیارت عاشورہ کا، کوئی بھی بنا لیا جائے، یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا۔ اور دیکھیے کہ انشاءاللہ آتے واتے وقت کے ساتھ بڑے بڑے وہ نامور چہرے، بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے، کھل کے سامنے آ گئے، کھل کے سامنے آئے۔ اور کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ بڑی مہذب گالی اگر کسی کو دینی ہو تو کہہ دو کہ تم یزید تمہیں مبارک ہو، اور یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے۔ کہا کہ اس سے بہترین گالی کوئی ہو نہیں سکتی، مہذب ترین گالی ہے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو، تم یزید کے ساتھ اٹھو، ہم حسین کے ساتھ اٹھیں۔ اور یاد رکھیے کہ حسینیت قربانی مانگتی ہے، اور حسین نے قربانی دی ہے۔ ہم میں کیا جذبہ ہے؟ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ علامہ قاضی نور الشمسی جب گھر پہنچے تھے تو بیوی نے کیا کہا تھا، بچوں نے کیا کہا تھا، بابا اب اس سے زیادہ حسینیت کے لیے کام کرنا ہے، ولایت کے لیے کام کرنا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے آپ کو۔ یہ وہ جذبہ آج کی اولاد میں اور آج میں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ کربلا میں سید الشہداء نے فقط خود اپنی جان نہیں دی، کڑی الجوان 18 برس کے علی اکبر کو بھی قربان کیا، برابر کے 32 برس کے بھائی عباس علمدار کو بھی قربان کیا، اور محمد کو، قاسم کو شش ماہ گود میں علی اصغر کی قبر بھی بنائی۔ فقط یہیں تک بات نہیں ہے، عصر عاشور کے بعد سے لے کر شام و کوفہ کے بازار اور قید خانے تک، اور قید خانے سے رہائی ہونے تک حسین کے وارثوں نے اپنی چادروں کو قربان کر کے حسین کے پیغام کو زندہ رکھا ہے۔ اور حسین کی بیٹی سکینہ نے، جیسے سکینہ کی دادی فاطمہ الزہرا نے باپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو بی بی گریہ کیا کرتی تھیں، وہ گریہ کی آوازیں نسل در نسل منتقل ہوئیں، وہی فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ تھی کہ قید خانے میں بیٹھ کر جب وہ گریہ کیا کرتی تھی، اور شام وہ مقام تھا کہ جو مرکز تجارت تھا، چاروں طرف سے تاجروں کے قافلے شام آیا کرتے تھے اور رات کو قیام کیا کرتے تھے، اور جب وہ رات کو کسی بچی کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں آتی تھی تو لوگوں سے پوچھتے تھے یہ کون بچی ہے، اور جو بتانے والے بتایا کرتے تھے کہ یہ کچھ اسیروں کا قافلہ ہے، ان کی یہ بچی ہے۔ اور کہا کہ کیوں رو رہی، کیا ہوا تھا؟ پوری کربلا کی تاریخ آنے والا قافلہ جب واپس جاتا تھا تو جو جس علاقے سے آتا تھا وہاں پہنچاتا تھا کہ اس واقعہ کا سفر میں ایسا واقعہ بھی دیکھا۔ تو جناب زہرا کی پوتی نے دادی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بابا کے پیغام کو اس انداز میں پہنچایا۔ کون؟ سکینہ، جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔
کون سکینہ؟ کہ جو اتنی لاڈلی تھی کہ جب تک باپ کا سینہ نہ مل جائے تو اس کو نیند نہیں آتی، مگر اس سکینہ نے پیاسی ہوں اور اللہ تش کی آوازیں اس وقت تک بلند کی جب تک چچا عباس زندہ رہے، مگر جب چچا عباس دنیا سے چلے گئے اور چچا کے بغیر علم خیمے میں آیا تھا، اس کے بعد سے سکینہ کبھی پیاس کا تقاضا نہیں، کبھی پانی کا تقاضا نہیں کیا۔ ہاں کچھ مواقع ایسے ضرور ہیں کہ جہاں سکینہ نے کچھ مطالبہ کیا۔ ایک موقع ایسا وہ تھا پہلا کہ جب سید الشہداء جا رہے تھے اور جاتے ہوئے زلزلہ رک گیا تھا اور حسین نے کہا تھا اے میرے اسب با وفا، تو بہت تھکا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے، تو نے بھی بڑی قربانی دی ہے، مگر آخری امتحان ہے، کیوں رک گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس گھوڑے نے گردن کو جھکا دیا تھا تو حسین نے کیا دیکھا تھا کہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے تھے اور پوچھا تھا میری بیٹی سکینہ یہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ بابا اب تک صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، بابا مجھے ڈر ہے کہ آپ بھی جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ بابا جب سب ہوگی تو کس کے پاس سوؤں گی میں؟ تو کہا تھا بیٹی آج سے اپنی ماں کے پاس سونے کی عادت ڈال لو۔ تو سکینہ نے تڑپ کے کہا تھا کہ بابا وہاں تو میرا بھیا اذکر سوتا ہے۔ تو حسین نے کہا تھا آج سے اذکر ہمارے پاس سوئے گا اور تم اپنی ماں کے پاس سو۔ وہ سکینہ کس کس موقع باپ کو یاد کیا، چچا کو یاد کیا کہ جب قافلے کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو میرے چوتھے امام کہتے کہ اس منظر کو میں نہیں بھول سکتا کہ جب عمر سعد شمر لعین ملعون ہر ایک کی گودی کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا اور آخر میرے پاس آ کے کہا کہ اے سید سجاد یہ بتاؤ وہ بچی کہاں ہیں جو باپ کے سینے پر سونے کی آتی تھی؟ اور جب میرے ماں کی طرف اشارہ کیا تھا تو کہا کہ وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ جب شمر لعین نے میری ماں کی گوشت سے میری بہن کو چھینا تھا، اور کہا کہ وہ منظر کیسے بھول جاؤں کہ اب تک ہر اونٹ پہ کئی بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر باندھا گیا تھا مگر میری بہن سکینہ کو تنو تنہا اوپر بٹھایا گیا۔ صاحب راد القدس لکھتے ہیں کہ جب اونٹ نے اٹھنا چاہا، چلنا چاہا، بچی کم سن تھی، لڑکھڑانے لگی، کبھی دائیں گرتی تھی کبھی بائیں گرتی تھی۔ میرے مظلوم امام کہتے ہیں کہ ظلم در ظلم یہ ہوا کہ میں نے کیا دیکھا کہ شمر لعین نے اونٹ کو بٹھایا، میری بہن کے ننھے ہاتھوں کو اور ننھے پاؤں کو اونٹ کی برہنہ پیٹھ سے رسیوں سے باندھ دیا۔ اب اونٹ چلتا رہا، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں میری بہن کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ جب قافلے کو روکا گیا، ہاتھوں کو کھولا گیا، پاؤں کو کھولا گیا، تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میری نگاہوں نے منظر دیکھا کہ جو سینہ میرے باپ کے سینے پر رکھا جاتا تھا وہ اونٹ کی ہڈی سے رگڑ کھا کر اتنا زخمی ہوا کہ خون رس رہا تھا۔ میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب شام کے بازار سے قافلہ گزر رہا تھا ایک مقام پر میری بہن کو پیاس لگی، اور ایک مرتبہ جب شمر لعین سب کو پانی اپنے فوج میں سب کو پانی پلا رہا تھا، میری بہن سکینہ کو مخاطب کہا کہ سکینہ پانی پینا ہے۔ میری بہن پیچھے ہے، کچھ آگے جاتا رہا۔ ایک مرتبہ کوزے میں کہا کہ کوزہ کہاں ہے؟ سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ ہے۔ ایک مرتبہ نگاہ سکینہ نے عجیب منظر دیکھا کہ اس ملعون نے پورے مشکیزے کا بہانے زمین میں بہا دیا۔ بچی پیاسی رہی، بچی کو نہ دیا۔ وہ حسین کی بچی جب دربار میں پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ یزید ملعون بھی کہتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچی ہے، کبھی ایک پاؤں کو بلند کرتی ہے کبھی دوسرا پاؤں بلند کرتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ ہے۔ پوچھا یہ پاؤں کو اوپر نیچے بار کیوں گئی؟ کہا کہ ایک ہی رسی میں باندھا گیا ہے، جب بڑی بیویاں اٹھتی ہیں تو بچی کا گلا کھنچتا ہے۔ وہ سکینہ جو منازل پر طے کرتے وہ قید خانے میں پہنچی تھی، اور قید خانے میں ہر شام کو کہتی تھی بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم وطن کو جائیں گے۔ جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے صبح کو آتے ہیں شام کو کہاں جاتے ہیں؟ تو میرے چوتھے امام کہا کرتے تھے میری بہن یہ پرندے شام کو اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں۔ تو سکینہ طور پر کہا کرتی تھی بھیا وہ کون سا دن آئے گا کہ جب ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟
وہ حسین کی بیٹی جو قید خانے میں ہر رات رویا کرتی تھی، یزید کی نیند حرام ہوتی تھی، پوچھا یہ بچی کون روتی ہے؟ کہا حسین کی بیٹی ہے۔ سر حسین کو قید خانے میں بھیجا گیا۔ بچی نے ایک مرتبہ باپ کے سر کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی ہاتھوں کو پھیلایا، باپ کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اور ایک مرتبہ باپ کے سر کو آغوش میں لینے کے بعد اب تک جو بندھن رکے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ بچی گلہ کرتی ہے، بابا آپ کے مرنے کے بعد بڑا ظلم ہوا، بابا آپ کو معلوم ہے میرے کانوں سے گوہر چھینے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگی، بابا میرے گالے پر تماچے پڑے، بابا جب میں آپ کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی تو شبر ملعون تازیانے مارتا تھا۔ میرے بابا دیکھو یہ میرے ہاتھ زخمی ہے، بابا یہ میرا جسم زخمی ہے۔ بیان کرتے کرتے سکینہ نے اپنے چہرے کو باپ کے سینے پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جناب زینب اضطراب ہوا، عابد بیمار دیکھو تو صحیح، میری بچی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ عابد بیمار آگے بڑھے، پہلے بہن کو آواز دی، ایک مرتبہ آپ جو سر کو ہلانے کی کوشش کی، ایک چیخ بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھپھی اماں میری بہن دنیا سے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم ہماری اس خلیصی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا کرتے میرے معبود جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، پروردگار اس باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے وقتی زمانہ عجل و تعالیٰ فرج عزیز، مجھ سے، مودی بھائی سے اور ہم سب سے، اور جو یہاں جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور ہم سب سے اپنے جد کا اور بیوی سے کہنے کا پرسہ قبول کیجئے انشاءاللہ۔ اور امام وقتہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم میں سے جس کے ذہن میں، جو قلب میں جو دعا ہو، جو مناجات ہو، جو حاجات ہو، بی بی سکینہ کے صدقے میں، اسیران کربلا کے صدقے میں، اس قیدن کے صدقے میں ہم سب کی حوائج اشیاء کو پورا فرمائیے۔ ہم میں سے جو مقروض ہوں ان کو قرض ادا ہو، جو بیمار ہوں ان کی بیماری کا شفا عطا ہو انشاءاللہ، جو بے روزگار ان کو روزی عطا ہو انشاءاللہ، سب کے رزق روزی برکت عطا ہو، جہاں جہاں اشیاء حیدر کارہ آباد ہیں، بستے ہیں، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت ہو، پرچم اسلام کی سربلندی ہو انشاءاللہ، اور اسی دشمنان اہل بیت اس نابود ہوں، ان کی سازشوں میں ناکامی نامرادی کو نصیب بنے انشاءاللہ العزیز۔ امام وقت کے متاجل ہو اور ہمارا شمار ان کے انصار ایوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ وارزقہ محبۃ تمتع فیہ طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مات الحسین۔